بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے مومن خان مومن کی جو غزل ہماری چل رہی تھی، پہلے 2 پارٹس میں ہم نے پہلے 4 اشعار پڑھ لی ہیں، تو آج کے لیکچر میں نے لکھ دیا پارٹ 3 ہے، یعنی یہ آخری حصہ ہے اس غزل کا، اس میں ہم آخری 3 اشعار پڑھیں گے۔ چلیں توجہ کے ساتھ۔ 5واں شعر: بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برقِ تبسم ہنسی سے ہم۔ تو 5واں جو شعر ہے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ بے روئے یعنی بغیر روئے، بے روئے بغیر روئے، مثل ابر بادل کی طرح، مثل ابر بادل کی طرح، غبار دل، دل کا غبار، دل کا بوجھ۔ دوسرے مصرے میں برق تبسم، برق کا لفظی مطلب ہے بجلی، تبسم کہتے ہیں ہنسی کو، مسکراہٹ کو، تو اس کا مطلب ہو گیا مسکراہٹ کی بجلی یا ہنسنے کی جو بجلی۔ جب کوئی مسکراتا ہے تو اتنا حسین لگتا ہے جیسے بجلی گرتی ہے کسی پہ، تو اس کے ہنسنے کا جو انداز ہے وہ بھی بجلی کی طرح ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں برق تبسم، مسکراہٹ کی بجلی کہہ لیں۔ 5ویں شعر کا مفہوم دیکھ لیں۔ مومن خان مومن یہاں پہ 5ویں شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کی ہنسی کو، ہم اپنے محبوب کی مسکراہٹ کو مذاق میں بجلی کہہ دیتے تھے کہ اے میرے محبوب، جب آپ ہنستے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے بجلی گرتی ہے ہم پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاق میں یا ہنسی کے طور پہ اپنے محبوب کی مسکراہٹ کو بجلی کہتے تھے، بجلی سے تشبیہ دیتے تھے، لیکن وہ واقعی ہی بجلی بن کے ہم پہ گری ہے۔ اور اب ہم اگر بادل کی طرح، مثل ابر بادل کی طرح رو نہیں لیتے، غبار دل ہمارا کم نہیں ہوتا، دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا اگر ہم بادل کی طرح برس نہیں لیتے۔ دوبارہ سن لیں، شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی ہنسی کو بجلی سے تشبیہ دیتا تھا، لیکن وہ واقعی ہی بجلی ثابت ہوئی۔ اب ہم جب تک رو نہ لے بادل کی طرح، ہمارے دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ تو ایک عاشق اور محبوب کا یہاں پہ بھی ذکر ہے۔ ایک عاشق کے لیے اس کا محبوب سب سے حسین ہوتا ہے، اور محبوب جب مسکراتا ہے تو اس کی مسکراہٹ اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ تو وہ کہا جاتا ہے جو حسن ہوتا ہے وہ انسان میں نہیں ہوتا بلکہ دیکھنے والی آنکھ میں ہوتا ہے۔ اب جس انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے، اگرچہ وہ دوسرا انسان حسین نہ بھی ہو، لیکن جو اس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے وہ حسین ہے، تو عاشق کے لیے اس کا محبوب سب سے حسین ہے۔ اور اسی لیے جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرنے کے لیے بعض اوقات مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی شاعر نے اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا، اور محبوب کے جو مسکرانے کا انداز ہے اس کو بجلی سے تشبیہ دے دی، اس کو بجلی کہہ دی ہے، جیسے آسمان سے بجلی گرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں ایک عاشق کی حیثیت سے کہ مذاق کے طور پہ، یعنی ہنسی کے لیے ہم اپنے محبوب کو کہتے تھے کہ آپ کی جو مسکراہٹ ہے، آپ کا جو مسکرانے کا انداز ہے وہ اتنا حسین ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو ہم پہ بجلی گرتی ہے، اتنا ہم پہ اثر ہوتا ہے۔ لیکن محبوب کی بے وفائی کے بعد، محبوب کے بچھڑنے کے بعد، اب عاشق جو ہے وہ پریشان حال ہے، روتا ہے، تو اب وہ اس پرانے دنوں کو یاد کرتا ہے، محبوب کی ہنسی کو، اور پھر وہ ذکر کرتا ہے کہ ہم مذاق کے طور پہ اپنے محبوب کی ہنسی کو بجلی کی مانند قرار دیتے تھے، لیکن وہ اب واقعی بجلی ثابت ہوئی ہے، ہم پہ بجلی بن کے گری ہے، ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے دل کا جو بوجھ ہے، دل کا جو غم ہے، جب تک ہم بادل کی طرح رو نہیں لیتے وہ دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ بجلی چمکتی ہے پھر بادل بھی برستا ہے، یہ ایک معمول ہوتا ہے نا، بادل کا برسنا بجلی کے بعد عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی وہ بجلی ثابت ہوئی، اب جب تک ہم کھل کے رو نہ لے بادل کی طرح، ہمارے دل کا غبار کم نہیں ہوتا، ہمارا دکھ کم نہیں ہوتا۔ تو یہ 5واں شعر، اس کے حوالہ جات کے اشعار دیکھ لیں۔ وہ عکس بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، وہ عکس بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ محبوب کی طرف اشارہ ہے۔ چشم تر کا مطلب وہ آنکھ جس میں آنسو ہو، یعنی میری آنسوؤں بھری آنکھ میں وہ عکس بن کے رہتا ہے میرا محبوب، اور عجیب شخص پانی کے گھر میں رہتا ہے۔
یعنی محبوب کو جب میں یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو گرتے ہیں۔ ایک اور شعر، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ شبنم، یہ جو اوس گرتی ہے، چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پانی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں شبنم کی طرح ہم نہیں روتے، بلکہ جب ہم روتے ہیں تو دریا ہی بہا دیتے ہیں۔ ایک عاشق جب روتا ہے تو اس کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ تھمتے نہیں ہیں۔ چھٹا شعر، کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ مشکل الفاظ، گل کھلے گا یعنی کیا نیا پھول کھلے گا، کیا نیا نتیجہ نکلے گا، یہ کیا انوکھا کام ہوگا۔ فصل گل، فصل موسم کو کہتے ہیں، گل پھولوں کا موسم یا بہار کا موسم کر لیں، فصل گل بہار کا موسم جس میں پھول کھلتے ہیں۔ سوئے دشت، دشت کی طرف، دشت کی جانب، دشت صحرا کو کہہ سکتے ہیں، صحرا کی طرف، یعنی صحرا کی طرف بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ اس شعر کا مفہوم دوبارہ سماعت کریں۔ شاعر یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی جو فصل گل ہے، بہار کا موسم ابھی وہ آیا نہیں، ابھی وہ دور ہے، لیکن بہار کے موسم کے آنے سے پہلے ہی ہم جو عاشق لوگ ہیں ہم سوئے دشت بھاگتے ہیں، صحرا کی جانب ہم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں اب یہ جو ہماری دیوانگی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ دوبارہ سن لیں، عاشق کہتا ہے کہ ابھی موسم بہار تو دور ہے اور ہم ابھی سے دشت کی جانب بھاگنا شروع کر رہے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی یہ جو ہم پہ دیوانگی چھا چکی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا گل کھلے گا۔ عام طور پہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ بہار کے موسم سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ عاشق لوگ چونکہ اداس ہوتے ہیں، ان کے دل میں اداسی ہوتی ہے، پریشان حال ہوتے ہیں، بہت سے مصائب کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ خوشیوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو بہار کا موسم عام طور پہ خوشی کی علامت ہے، انہیں بہار کا موسم پسند نہیں آتا، چونکہ بہار کے موسم میں کیا ہے کہ ہر طرف سرسبز و شاداب مناظر ہوتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے، باغوں میں آ کے پرندے چہچہاتے ہیں، ہر طرف رونق ہوتی ہے، تمام جاندار خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عاشق کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اپنا پرانا ماضی یاد آ جاتا ہے، محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسم بہار کے آنے سے جو عاشق ہوتا ہے اس کے دکھوں میں اضافہ ہوتا ہے، موسم بہار کے آنے سے اس کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، اور عام طور پہ جو عاشق ہوتا ہے وہ موسم بہار سے دور بھاگتا ہے۔ جیسے ہی موسم بہار کی آمد ہوتی ہے تو عاشق لوگ، جو دیوانے لوگ ہوتے ہیں، وہ صحرا کی جانب نکل جاتے ہیں، ویران صحرا میں چلے جاتے ہیں، تاکہ نہ بہار کو دیکھیں گے نہ ان کے زخم تازہ ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ عاشق یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ ابھی تو بہار کا موسم آیا ہی نہیں، یعنی اگر بہار کا موسم آ جاتا تو پھر سمجھ آ رہی تھی کہ عاشق دور بھاگ رہا ہے۔ ابھی اس کے آنے سے پہلے ہی ہماری دیوانگی اس درجے تک پہنچ چکی ہے کہ ہم بہار کے آنے سے پہلے ہی صحرا کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ ہماری دیوانگی کا کیا نتیجہ نکلے گا، یعنی بہار کے موسم کے آنے سے پہلے ہی ہم اس سے دور بھاگ جانا چاہتے ہیں، ہم خوشیوں سے دور بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر نے انتہائی مایوسی کا یعنی ذکر کیا ہے، اپنے اس نے حالات کو بیان کیا کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ بہار کے موسم سے دور بھاگتا ہے۔ اس چھٹے شعر کے حوالہ جات دیکھ لیں۔ 2 اشعار لکھے میں نے۔ کچھ فکر کرو مجھ دیوانے کی، کچھ فکر کرو مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ یہ دیوانے اصل میں یہاں پہ یہ نہیں لگائے گی، شاعر نے ایسے استعمال کیا ہے غزل کے وزن کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے۔ تو دیوانے ایسے ہی لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، یعنی مجھ دیوانے کی فکر کرو کیونکہ بہار آنے والی ہے، اسی کی مناسبت سے۔ ایک بڑا ہی مشہور شعر، جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، صحن گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا۔ تو یہ بھی اسی کی مناسبت سے میں نے دوسرا شعر ایڈ کر دیا ہے۔ ہماری غزل جو چل رہی ہے اس کا آخری شعر 7واں شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں شاعر کیا بیان کر رہے ہیں؟ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں
بدتی سے ہم، آرزو سے مراد ان کا وہ دوست مولانا فضل حق خیر آبادی، آرزو ان کا تخلص تھا، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آرزو سے مراد خواہش بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی ایہام گوئی ہے، زو معنی یہ شعر ہے، اس کے دو مطلب نکلتے ہیں، ہم دونوں کو ہی بیان کریں گے۔ ربط رکھیں، تعلق رکھیں، ناتا رکھیں۔ بدتی نئی چیز ایجاد کرنے والا، بدتی عام طور پہ شریعت میں بدت کہتے ہیں دین میں نئی چیز ایجاد کرنا جو کہ دین کا حصہ نہ ہو، تو بدتی جو یہ نئی بات کو ایجاد کرتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ساتویں شعر کا مفہوم سنیں، شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہم اب دوبارہ آرزو کا نام لیں گے، اگر دوبارہ آرزو کا نام لیں گے تو ہم دل کو ہی باہر نکال کے رکھ دیں گے، دل کو نکال کے پھینک دیں گے اگر دوبارہ آرزو کا نام لیا تو۔ مومن نہ ہوں جو ربط رکھے بدتی سے ہم، یعنی ہم مومن ہی نہ ہوں گے۔ شاعر کا تخلص بھی ہو سکتا ہے، مومن سے مراد مسلمان بھی ہو سکتا ہے، تو ہم مومن نہ ہوں گے اگر ہم بدتی سے تعلق رکھیں کہ انہوں نے بدتی کس کو کہہ دیا؟ اپنے دوست آرزو کو، یعنی ہم آرزو کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، قطع تعلق کر رہے ہیں۔ اس کی تشریح بھی دونوں حوالوں سے کریں گے۔ پہلے عاشق اور محبوب کے حوالے سے دیکھ لیں، آرزو سے مراد خواہش کر لیتے ہیں اس میں، تو یہاں پہ شاعر بیان کرتے ہیں کہ اب جو ہمارے دل میں خواہش ہے، جو تمنا ہے اپنے محبوب کو ملنے کی، اس کو دیکھنے کی، اب اس خواہش کو ہم ختم کر رہے ہیں، کیونکہ جو عاشق ہے وہ تنگ آ چکا ہے، وہ محبوب سے دوری چاہتا ہے، اسے دور بھاگتا ہے، تو وہ اپنے دل کو یہ ڈرا رہا ہے کہ اگر دوبارہ تم نے اب میرے محبوب کا نام لیا، اگر محبوب کو دوبارہ یاد کیا، دوبارہ بے چین یا بے قرار ہوئے، اگر دوبارہ اس چیز کی آرزو کی، خواہش کی، محبوب کی، تو ہم تمہیں دل سے نکال کے باہر پھینک دیں گے، ہم تمہیں سینے سے نکال کے باہر پھینک دیں گے، اے دل تمہیں سینے سے نکال کے باہر پھینک دیں گے اگر دوبارہ خواہش کی محبوب کی۔ اور چونکہ محبوب بے وفا ہوتا ہے تو اس کو شاعر نے بدتی کہہ دیا۔ بدتی ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یا کوئی بھی نیا کام شروع کر دینا، جو عام طور پہ محبت ہوتی ہے اس میں ایک ہی محبوب ہوتا ہے، ایک محبوب سے محبت کی جاتی ہے، زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلقات جو استوار ہوتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، تو اس کے چونکہ اس کے محبوب کے تعلقات رقیبوں کے ساتھ ہے، اس نے عشق کا جو مذہب ہے اس میں نئی چیز ایجاد کر لی، رقیبوں کے ساتھ تعلقات، تو اس لیے اس نے بدتی کہہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن نہ ہوں، یعنی میں مومن نہیں ہوں گا اگر میں دوبارہ اپنے محبوب سے تعلق رکھوں گا۔ اگر دوسرے پہلو کو دیکھیں تو اسے مراد مولانا فضل حق خیر آبادی آرزو، یعنی ان کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے، اگر دوبارہ دل نے نام لیا تو ہم اس کو سینے سے نکال کے باہر پھینکیں گے۔ اور ہم مسلمان نہ ہوں گے جو کسی بدتی سے تعلق رکھے، مسلمان عام طور پہ بدتی لوگوں کو پسند نہیں کرتے، تو دونوں حوالوں سے اس کی تشریح آپ کر دیں گے۔ ساتویں شعر آخری شعر ہے، یہاں پہ یہ بھی بیان کر دوں کہ آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص موجود ہو وہ تشریح میں عام طور پہ کم ہی آتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے اس کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دی ہے۔ دو شعر لکھے میں نے، چونکہ پہلے عاشق اور محبوب کے حوالے سے اس کی تشریح کریں گے۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ بیان کر دوں، یہ لفظ محبت نہیں، اس پہ پیش نہیں ہے، زبر ہے، محبت عربی سے اردو میں آیا ہے۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے، محبت بھی توحید مانگتی ہے، ایک ہی محبوب ہونا چاہیے۔ اور چونکہ دین میں اضافہ کرنے کی بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے پیر و مرشد سے ایک سوال پوچھا تھا کسی دینی مسئلے پہ، تو اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں کہ بعض جگہ پہ یہ لکھا ہوتا ہے فرشتے سے بڑھ کر، فرشتے سے بہتر، تو بہتر کا لفظ نہیں آئے گا، بڑھ کر آئے گا۔ مولانا الطاف سنہالی کا شعر ہے، تو بڑھ کر لگائیں گے، بہتر نہیں لگائیں گے۔ تو دو اشعار آخری شعر میں ایڈ کریں گے ہم۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے اپنے چوتھے شاعر مومن خان مومن کی غزل مکمل کر لی، جو کہ ہمارے سمارٹ سلیبس کا حصہ تھا۔ یہ آج کا تیسرا پارٹ تھا، غزل مکمل ہو چکی ہے۔ آپ ان 3 اشعار کو پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔